بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ 3 بڑی امپورٹنٹ خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے کہ عمران خان پر، جی ہاں، عمران خان پر 8 حملے ہوئے ہیں اور کانوں کان کسی کو خبر نہیں ہوئی۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ اور اب عمران خان کو جیل کاٹنے لگی ہے۔ پہلے تو عمران خان جیل کاٹ رہے تھے، اب جیل عمران خان کو کاٹنے لگی ہے، اور اس کا انہوں نے برملا اظہار کر دیا ہے۔ اور اظہار بھی کس کے ساتھ کیا ہے یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور چاچو، جی، ہماری اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا، وہ خود اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں۔ نو منتخب وزیر اعظم شہباز شریف لیٹ گئے۔ جی ہاں، سب سے پہلے تو میرا خیال ہے اسی خبر سے آغاز کرنا چاہیے کہ گزشتہ روز ہم لوگوں کی، یا ہم جیسے دیگر لوگوں کی، جمہوریت پسند، آئین پسند، دستور پسند جو لوگ ہیں، جو لوگ یہ چاہتے ہیں، جن کی یہ خواہش ہے کہ سیاست سے فوج کا کردار ختم ہو جائے، فوج خود چاہتی ہے کہ ہمارا سیاست میں کردار ختم ہو، لیکن ہمارے سیاستدان ہیں کہ وہ فوج کے سامنے بوقت ضرورت لیٹ جاتے ہیں۔ ہمارے ہمیں اپنی نظروں پر، آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا جو مناظر ہم نے گزشتہ روز دیکھے۔ آپ نے بھی دیکھے ہوں گے کہ آرمی چیف وزیر اعظم کو ملنے کے لیے آئے۔ اسے کرٹسی کال کہتے ہیں۔ کوئی بھی وزیر اعظم منتخب ہو تو اس کو آرمی چیف ملنے کے لیے آتے ہیں، نیول چیف ملنے کے لیے آتے ہیں، یعنی تمام سروسز چیف، ایئر چیف، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی۔ تو آرمی چیف جب ملنے کے لیے آئے تو ہمارے وزیر اعظم ان کو وزیر اعظم ہاؤس کی جو سیڑھیاں ہیں، جو پورچ ہے، وہاں ریسیو کرنے کے لیے آئے، اور وہاں پر ریسیو کیا۔ اور یہی نہیں بلکہ باقاعدہ ان کو سلوٹ کیا۔ اب عام طور پر روایت یہ ہے کہ آرمی چیف وزیر اعظم کو جب ملنے آتے ہیں تو وزیر اعظم اپنے دفتر کے دروازے پر ان کا استقبال کرتے ہیں۔ ماضی میں بھی یہ تصویر آپ نے دیکھ رکھی ہوگی، جب شہباز شریف وزیر اعظم بنے تھے، عاصم منیر، جنرل عاصم منیر انہیں ملنے آئے تھے، تو اسی طرح انہوں نے سلوٹ کی عاصم منیر نے۔ اس مرتبہ روایت سے ہٹ کر وہ اپنی دہلیز پر ان کو ریسیو کرنے کے لیے گئے اور سلوٹ کیا۔ اب اس پر اعتراض یہ کیا جا سکتا ہے کہ بلحاظ عہدہ آرمی چیف کا نمبر کون سا آتا ہے، یعنی سینیارٹی کے حوالے سے، گریڈ کے حوالے سے۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ کسی بھی آرمی چیف کا جو عام گریڈ اگر ہم کہیں تو وہ 22واں گریڈ ہوتا ہے، اور ہمارے تقریباً تمام وفاقی سیکٹری بھی 22ویں گریڈ کے ہوتے ہیں۔ تو کیا کل کو اگر سیکٹری خارجہ یا جو ہمارے سیکٹری دفاع ہیں، سیکٹری دفاع بلحاظ عہدہ آرمی چیف کے باس ہیں، اگر سیکٹری دفاع وزیر اعظم کو ملنے آتے ہیں تو اسی طرح وہ ان کو سلوٹ کریں گے، اسی طرح وہ اپنے پورچ میں ان کو ریسیو کرنے کے لیے جائیں گے، یا یا سیکٹری خارجہ یا ایئر چیف آتے ہیں ان کو بھی اسی طرح ریسیو کیا جائے گا، اسی طرح نیول چیف آتے ہیں ان کو بھی اسی طرح ریسیو کیا جائے گا، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جو کہ 4 اسٹار جنرل ہیں، کیا انہیں بھی اسی طرح ریسیو کیا جائے گا؟ تو یہ بڑے سوالات ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا ہیں، آپ کو اپنے عہدے، اپنی ذات نہیں، اپنے عہدے مرتبے کا لحاظ کرنا چاہیے، اس کی تکریم کرنی چاہیے۔ آپ یو آر دا باس، یو آر دی الیکٹڈ پرائم منسٹر آف پاکستان۔ خود آپ اپنی حیثیت کو انڈرمائن کر رہے ہیں، تو اس میں پھر اپوزیشن بجا طور پر کہے گی تحریک انصاف کے، جی آپ سلیکٹڈ ہیں۔ یہ آپ ان کے بیانیے کو ایک لحاظ سے تقویت دے رہے ہیں۔ خیر، اس پر مزید بات کرنا میرا خیال ہے فضول ہے۔ اب جناب، ہاں، یہ ڈسکلیمر یا وضاحت کرنا ضروری ہے کہ ہماری آرمی چیف سے، یہ آرمی سے کوئی مخاصمت نہیں ہے۔ ہم آئین کے مطابق ایک بات کرنا چاہ رہے تھے، آپ کے گوش گزار کرنا چاہ رہے تھے۔ خیر،
جناب اب بات کرتے ہیں کہ عمران خان پر حملہ جو ہوئے 8 حملے، آپ جانتے ہوں گے ایک پارلیمنٹیرین ہے شندانہ گلزار جو پاکستان تحریک انصاف سے جن کا تعلق ہے، وہ اپنے اب میں کیا کہوں عجیب قسم کے بیانات سے اکثر اپنی پارٹی کو شرمندہ کرتی رہتی ہیں۔ خیر اور بھی بہت ہیں، لیکن انہوں نے ابھی حال ہی میں بی بی سی کو انٹرویو دیا۔ بی بی سی کی وہ جو نمائندہ ہیں انہوں نے ان سے سوال کیا کہ حضور آپ دھاندلی کر رہی ہیں، آپ کے پاس دھاندلی کا کیا ثبوت ہے؟ تو اس کا بجائے ثبوت پیش کرنے کے انہوں نے کہا کہ جی اس طرح کرتے ہیں، قرآن پر وہ حلف لے لیں کہ انہوں نے دھاندلی نہیں کی۔ یعنی بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہتی ہیں جی کہ قرآن پاک پر وہ ہمیں ہاتھ رکھ کر کہہ دیں کہ ہم نے دھاندلی نہیں کی۔ تو جب حالات اس طرح ہو جائیں تو گزشتہ روز انہوں نے ایک ٹیلی ویژن ٹاک شو میں، طلعت حسین کے ٹاک شو میں، موصوفہ نے، شندانہ گلزار نے کہا کہ 25 جولائی جب 2018 کو عمران خان وزیر اعظم منتخب ہوئے تو اس سے جب 17 اگست کو انہوں نے حلف لیا وزیر اعظم کا، اس دوران ان کی زندگی پر یا ان پر 8 حملے کیے گئے۔ ان سے سوال کیا گیا کہ جناب 8 حملے کیے گئے تو اس کی کانوں کان کسی کو خبر نہیں؟ نہیں، جن کو خبر ہونی چاہیے ان کو خبر ہے۔ تو یہ تو حملے تو ہوئے ہیں۔ تو ایک پارٹیسپینٹ نے انہیں کہا کہ پھر ایک انگریزی مووی کا، فلم کا حوالہ دیا شندانہ گلزار نے۔ تو پھر ایک پارٹیسپینٹ تھے، شاید کامران یوسف تھے، انہوں نے کہا کہ بی بی میرا تو آپ کو مشورہ ہے آپ انگریزی فلمیں دیکھنا بند کر دیں۔ یہ اب اس سے بڑا میرا خیال ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا ٹانٹ یا کوئی اور نہیں ہو سکتا، یعنی سرکیٹک ریمارک تھا۔ خیر اب بات یہ ہے کہ یہ ایک ہلوسینیشن، ایک کیفیت ہے، ہلوسینیشن اسے کہتے ہیں۔ آپ اسے کہہ دیں کہ فریب، یہ دماغ کا فریب بھی ہو سکتا ہے، یہ نظر کا فریب بھی ہو سکتا ہے، نظر کا دھوکہ آپ کہہ سکتے ہیں، یہ کانوں کا فریب بھی ہو سکتا ہے۔ یہ اسی طرح ہے کہ مثال کے طور پر اگر کسی جگہ، اچھا اس کے بہت سے، اگر آپ اس کو سائنسی اور طبی نقطہ نگاہ سے دیکھیں تو اس کے بہت سے محرکات ہو سکتے ہیں۔ کسی کو کوئی دماغ کا انفیکشن ہے، برین ٹیومر ہے، زیادہ بخار ہے تو ہلوسینیشن ہوتی ہے۔ تو اسی طرح یہ ان لوگوں کو، یہ مثال کے طور پر آگ کہیں نہیں لگی، دھواں کہیں نہیں ہے تو وہ کہیں گے کہ جناب ہمیں شدید قسم کی کہیں آگ لگی ہے، دھوئیں کی بو آ رہی ہے، دھواں پھیلا ہوا ہے۔ یا مثال کے طور پر کسی آپ کے قرب و جوار میں شادی بیاہ پر کسی تقریب میں کوئی فائرنگ ہوتی ہے تو وہ بندہ یہ سمجھے گا کہ میرے گھر پر فائرنگ کی گئی ہے، یہ میری زندگی کو خطرہ ہے۔ کسی جگہ کوئی گاڑی ادھر سے ایسے غلط ٹرن لے لے یا آپ کو اس طرح اوورٹیک کر لے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب اس گاڑی والے نے مجھے مارنے کی کوشش کی ہے۔ اس طرح مطلب آپ خود فریبی کہہ لیں، یہ اس کیفیت کا نام ہے۔ شندانہ گلزار اور پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ اسی ہلوسینیشن کا شکار ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک نہیں درجنوں مرتبہ عمران خان نے کہا ہے کہ مجھے قتل کرنے کی سازش ہے، میرے کھانے میں زہر ملا رہے ہیں، اس کی سازش کی جا رہی ہے، مجھے ایک ایسا زہر دیا جائے گا کہ آہستہ آہستہ میری زندگی ختم ہو جائے گی، وغیرہ وغیرہ۔ یہ اس بات کو بھی 2 سال ہونے کو ہیں۔ اسی طرح پی ٹی آئی کے دیگر رہنما اس طرح متعدد مرتبہ کہہ چکے ہیں جی خان کی زندگی کو خطرہ ہے، جیل میں خطرہ ہے، یہ ہے وہ ہے۔ پہلے کہتے تھے جی کہ ان کو عدالت آتے ہوئے پیشی کے دوران ان کو خدا نخواستہ اللہ نہ کرے قتل کر دیا جائے گا۔ اب انہی کے وکیل کہتے ہیں جی کہ ان کو اسلام آباد کی ضلع کچہری میں لایا جائے، وہ جو ایک کیس ہے نیب کا ضمانت والا۔ تو یہ ایک کیفیت کا نام ہے۔ اب اسی سے جڑی ہوئی بات، اب آپ اندازہ کیجئے کہ 8 حملے منتخب ہونے والے وزیر اعظم، یعنی نامینیٹ تو ہو چکے تھے، ان کو وزیر اعظم ان کی سیکیورٹی بھی دی جا چکی تھی، اور ان پر 8 حملے ہوئے ہوں اور عمران خان بھی خاموش رہے، اپنے دور اقتدار میں بھی خاموش رہے، کوئی تحقیقات نہیں ہوئی، سامنے نہیں آئیں، کیونکہ حملہ ہوا ہی نہیں۔ جو ایک حملہ ہوا آپ نے دیکھا کہ اس پر کیا کچھ نہیں کیا عمران خان نے، کون سا ایسا شخص تھا جس کو اس کا الزام نہیں دیا۔ اب عمران خان کو جیل کاٹ رہی ہے۔ ویسے تو دیکھا جائے تو عمران خان جیل کاٹ رہے ہیں، لیکن اب جیل نے انہیں کاٹنا شروع کر دیا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو
2-3 مہینے 4 مہینے پہلے آصف علی زرداری نے حامد میر کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ جناب جیل ایسی چیز ہے 4-5 مہینے آپ کو کچھ بھی نہیں کہتی، جیل آپ کو 7-8 مہینے سال کے بعد اپنا اثر دکھانا شروع کرتی ہے، آپ کے اعصاب پر سوار ہوتی ہے، پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ حقیقت ہے، اب میں نے جیل میں رہنا ہے۔ اور وہی وقت ہوتا ہے جب جو لوگ مضبوط اعصاب کے ہوں تو وہ اس کو جیل کو برداشت کر لیتے ہیں، ورنہ جیل آپ کے اعصاب پر سوار ہو جاتی ہے۔ پھر جیل کی انوائرمنٹ، جیل کی فضا، جیل کے حالات آپ کو کاٹنا شروع کر دیتے ہیں اور آپ اعصابی طور پر بالکل ٹوٹ چکے ہوتے ہیں۔ اور یہی صورتحال ہے۔ گزشتہ روز عمران خان نے جیل میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوا کہا کہ جناب وہ ISPR کی جانب سے جو کور کمانڈرز کانفرنس میں جو فیصلے ہیں ان کی مکمل تائید کرتے ہیں کہ جو لوگ 9 مئی میں ملوث ہیں ان کو سزا دی جائے، یعنی اور ساتھ ہی ساتھ اپنا وہ بیانیہ بھی دہراتے ہیں کہ جناب میں ڈروں گا نہیں، میں ڈیل نہیں کروں گا، میں یہ مطلب یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ 9 مئی میں جو لوگ ملوث کہ جی اسی طرح جس طرح امریکہ میں کیپٹل ہل میں حملہ ہوا تھا، CCTV فوٹیج کے ذریعے جو لوگ شناخت ہوئے تھے ان کو سزا دے دی جائے اور مجھے چھوڑ دیا جائے، یعنی منصوبہ ساز سہولت کاروں کو چھوڑ دیا جائے، جو لوگ کارکن موقع پر موجود تھے ان کو سزائیں دی جائیں۔ یعنی ایک لحاظ سے عمران خان خود کو PTI کے ان کارکنوں سے الگ کر رہے ہیں، دور کر رہے ہیں جو انہی کی قیادت، عمران خان ان کی قیادت کے کہنے پر وہاں پر گئے، احتجاج کیا، توڑ پھوڑ کی، گراؤ جلاؤ کیا، شہداء کے مجسمے توڑے، مختلف تنصیبات پر حملے کیے، ان کو سزا دی جائے۔ لیکن جس نے ان کو اکسایا، جس نے ان کو بھڑکایا، جس نے ان کو ترغیب دی، جس نے ان کو ہدایات دی، حکم دیا، ان کو ٹچ نہ کیا جائے۔ اب عمران خان یہ بڑے ہی معتبر ذرائع اور جرنلسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بعض تجزیہ کاروں، بعض جرنلسٹ سے بھی یہ درخواست کی ہے کہ وہ اپنے آرٹیکلز میں اس بات کا کریں کہ جناب کسی نہ کسی طرح ایک NRO ہو، NRO یعنی ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بٹھایا جائے، نیشنل جسے کہتے ہیں وہ بیسیکلی تو NRO ہے نا کہ نیشنل ریکنسیلیشن آرڈر، یعنی ایک مفاہمتی آرڈر، اور اس کے تحت کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کو معاف کیا جائے۔ وہ آئندہ بیہیو کریں گے، ان کی پارٹی کے لوگوں کو سزا دینی ہے تو دے دی جائے، ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن ان کی جان بخشی کی جائے۔ لیکن کیا اسٹیبلشمنٹ 9 مئی کے آپ نے یہ جو 2 دن پہلے کور کمانڈرز کے اجلاس کے بعد، کانفرنس کے بعد جو پریس ریلیز آئی اس میں یہ بھی تھا منصوبہ سازوں، سہولت کاروں کو بھی معاف نہیں کیا جائے گا، ان کو بھی انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ اور عمران خان بخوبی سمجھتے ہیں کہ یہ وہ کیس ہے جس سے ان کی جان خلاصی نہ ہو سکتی ہے، نہ عدالتیں ان کی سہولت کاری کر سکتی ہیں، نہ عدالتیں ان کو معاف کریں گی۔ اس حوالے سے عدالتیں بھی یکسو ہیں، وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے پیج پر ہیں کہ ملک کے اداروں پر حملہ کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں کیا جانا چاہیے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔